خان صاحب آپ کی طرف یہ آپ نے ساری کہانی سنی. اب دیکھیے اس میں ایک جو بہن ہے وہ اپنے بہنوئی میں دلچسپی رکھتی ہے اور وہ اتنے سال انتظار کرتی رہی ہے کہ وہ شادی اس سے کرے گی. اس نے اپنے دل سے حسد یا جو اس کا کیا کہنا چاہیے انٹینسٹی آف افیئر تھا وہ کم بھی نہیں ہوا. بدلہ اس نے کس سے نکالا؟ بہن کے بچوں سے پانی میں پھینک کے. اب اللہ جب کہتا ہے نا کہ کچھ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ آگ کے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں میں مذاق بناتے ہیں کہ یہ میری منہ بولی بہن ہے یہ کوئی چکر نہیں ہوتا خدا کی قسم. وہ جو آگ کے رشتے ہیں وہ آگ کے رشتے ہیں. آپ اور خاص طور پہ یہ مسلمانوں کے لیے تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کی نہیں مانتے. یہ جو جرائم کے اندر اتنی تبدیلی آ رہی ہے یہ آپ کو کبھی ایز اے جرنلسٹ پریشان کرتی ہے کہ معاشرے میں واقعی کوئی بہت بڑا گھنونا پن ہو گیا ہے جس کی یا تو گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں, یا کیا تبدیلی آئی ہے کہ مورل کے اندر اب ماں بیٹے کا رشتہ جو ہے یہ ماں خالہ ماں ہے وہ رشتے بھی اگر نہ رہے تو پھر اعتماد کس پہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ نے جو بات کی ساری دیکھیں, گزارش یہ ہے پہلے آپ نے ذکر کیا 30 سال کا, تو میں 30 سال سے مجھے یاد آ گیا گیلپ پاکستان نے جی ایک سروے کرتے ہیں اور انہوں نے سروے کرا کے جو رپورٹ مرتب کی تو اس میں رزلٹ یہ آیا ہے کہ پاکستان میں ہر 30 سال کے بعد جی جرائم کی شرح دگنی ہو جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ انہوں نے 2010 میں جب بتایا کہ تقریباً 6,70,000 کچھ کرائم تھے سالانہ, تو 2020 میں اس کو آپ یہ دیکھ لیتے کہ 30 سال کے بعد وہ اس سے ڈبل ہو گئے. یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ 2010 میں انہوں نے آخری اس پہ وہ کیا تھا, 2021 میں انہوں نے اس پہ دوبارہ کیا تو اس میں پھر وہ 33% کے قریب اضافہ ہو چکا تھا. یہ آبادی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں سر اس کی 2-3 وجوہات ہیں. آبادی نو ڈاؤٹ آپ اس کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آبادی وجہ نہیں ہے, لیکن اصل وجہ جو آپ نے ذکر کیا معاملہ یہ ہے کہ 2 طرح کے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نا وہ مقرر کی ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں ہمیں یہی پڑھایا لکھایا سکھایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر جو گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن حقوق العباد میں کچھ معاف نہیں ہوگا جب تک آپ کو وہ بندہ معاف نہ کرے. اب انسانی حقوق کیا ہیں؟ معاشرتی جرائم ہوتے کب ہیں؟ معاشرتی جرائم اس وقت ہوتے ہیں جب انسانی حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں کتنی دفعہ ذکر کیا ماں سی یعنی ماں جیسی, پھر خالہ. پھر ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو خالہ کا رشتہ کتنا بہترین رشتہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ پیار والا رشتہ شاید دنیا میں کوئی نہیں. اور ہم نے تو یہ بھی سنا, ڈاکٹر صاحب اس پہ وہ کر دیں گے, کہ یہ بھی اسلام میں تو حکم دیا گیا کہ اگر آپ کی والدہ وفات پا جائیں تو اپنی ماں کے بہن کے پاس جائیں, ان سے جا کے ملیں, ان سے محبت کا اظہار کریں. ماں کی اسمیل وہاں سے آئے گی, ماں کی ہمک وہاں سے آئے گی. ایسے ہی اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر آپ نے اسی میں کہا کہ جی 7 سال کا بچہ. حضرت صاحب میں آپ کو ایسے واقعات کوڈ کر سکتا ہوں جس میں 7 ماہ کے بچے کو مار دیا اور اس میں کسی دوسرے نے نہیں مارا. اسی طرح سے اس کی خالہ نے, پھپھو نے, چاچی نے, تائی نے, مامی نے مار دیا. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ آپ کے خلاف کیا, وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے یا باپ نے میری رومانس میں مداخلت کیوں فرمائی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک میں بڑی اس پہ کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن آپ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں آج کل جتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان میں تقریباً 90% سے زیادہ ڈرامے ایسے ہیں جو ہٹ ہیں, لیکن اس میں یہی ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر سالی کا بہنوئی سے. عمران بھائی جس عمر میں ہم ہیں خدا کی قسم آپ یاد کریں, ہم اپنی جوانی میں ہم یہ موضوعات گھر میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تھے جو اب ٹیلی ویژن پہ لٹریچر کا حصہ بنے. سر معاملہ یہ ہے نا, اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک کسی چینل کی, میں ایک چینل کی بات نہیں کر رہا, آپ انٹرٹینمنٹ کا کوئی چینل نکالیں اس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایسے ڈرامے ملیں گے روزانہ, وہ سوپ ہو وہ سیریل ہو. یہ بنیادی طور پہ ایک ڈکلائن جو ہے یہ بنایا گیا ہے
پلانڈ ہے؟ نہیں سر، یہ پلانڈ نہیں ہے، یہ اصل میں دیکھیں اس کی وجوہات ہیں. پلانڈ ہوتا تو اس طرح سے نہ ہوتا. وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ادب کے ساتھ. جی 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 مستنصر طارر صاحب، طارر صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. طارر صاحب کہتے تھے کہ ہر معاشرہ جو ہے نا وہ ریکور ہو سکتا ہے، یعنی کہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے، زوال سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جب سوچنے والے لوگ ہی کرپٹ ہو جائیں پھر معاشرہ کبھی واپس نہیں آتا. بالکل ایسے. لکھنے والے لوگ ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں. جب لکھنے والے لوگ امورل لکھیں گے تو میں اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. بلال بھائی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے نا، انٹلیکچوئل کرپشن وہی سب سے خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک وہی ہے. مجھے اشفاق صاحب جب آپ کہہ رہے تھے وہ اللہ کو ماننے والی بات، تو مجھے اشفاق احمد صاحب ہی یاد آئے. اور وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پتہ چلتا تھا. تو کہیں میں گیا تو ایک موچی کے پاس میں اپنا جوتا کروا رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی مومن تے مسلمان وچ کی فرق ہوندا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتر جڑا اللہ نو ماندا وہ مسلمان ہے تے جڑا اللہ دی ماندا وہ مومن ہے. کیا بات ہے حضور اقدس. یہاں میں یہ بات جو ہے نا یہ ہاتھ باندھ کے اور معذرت کے اور معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ دعا جو مانگتے ہیں نا وہ استقامت ایمان کی مانگتے ہیں، استقامت دین کی مانگتے ہیں. میرے خیال میں اب ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، میں سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کہ اللہ ہمیں گناہ کی استقامت نہ دے. ہم گناہ کی استقامت میں آ گئے ہیں، اور میرے رسول کا کہنا یہ ہے کہ اگر گناہ استقامت میں چلا جائے تو اس کا مطلب وہ شخص مومن نہیں ہے. تو پھر یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں یہ مسلمان ضرور ہو سکتے ہیں، ان میں سے مومن شاید چیدہ ہوں جو میری نظر میں نہیں ہے.